عزت اور ذلت کے مالک تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے سوا نہ ہی کوئی بندہ آپ کو عزت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بندہ آپ سے آپ کی عزت لے سکتا ہے۔ خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سب سے اعلیٰ اور بہترین اخلاق کے رتبے پر فائز کیا۔ یعنی دنیا کا اگر سارا شہد اکٹھا کیا جائے پھر بھی اس ایک بول کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان کے ایک ورڈ کی چاشنی نہیں لا سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا کہ اگر آپ کے دشمن بھی آپ کے پاس آتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے لیے چادر بچھا دیا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا کہ کوئی بھی بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہے جتنی مرضی نفرت کرتا ہو، لیکن جب وہ آپ کے پاس آ جاتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اچھے اور بہترین اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ کنورسیشن کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق و محاسن الاعمال کہ بے شک میں دنیا میں اسی لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ میں لوگوں کے اعمال کو اچھا اور ان کے اخلاق کو بہترین بنا سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سل من قطعک واعط من حرامک واعف عمن ظلمک فرمایا کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑا کرو، جو تم سے کچھ چھینے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ یہ معیار اپنا لیں۔ اگر آپ یہ معیار بنا لو گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس بندے کا اخلاق سب سے بہترین ہوگا وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ ان دو انگلیوں کی طرح ہوگا۔ اور سب سے بہترین اخلاق بنانے کے لیے ان رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا پڑے گا۔ جب ہم اس اسٹریٹجی کو فالو کرتے ہوئے، رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کریں گے، لوگوں کے ساتھ چلیں گے، لوگوں کے ساتھ میل جول کریں گے، تو ہم اس کیٹیگری میں آ جائیں گے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن میرے ساتھ ان دو انگلیوں کی طرح ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کل قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان دو انگلیوں کی طرح ہو اور ہمیں عرش کا سایہ نصیب ہو، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا پڑے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، ایک شخص آپ کے پاس آیا تعزیت کرنے کے لیے۔ تعزیت کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اے نعمان آپ کے والد انتقال کر گئے ہیں، لہٰذا اپنی ماں کا نکاح میرے ساتھ کروا دو۔ اتنی بڑی بات کر دی انہوں نے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے اخلاق کا اور ان کا معیار کا تقاضا یہ تھا کہ انہوں نے آگے سے اس کو رسپانس کرتے ہوئے کہا کہ میں گھر جا کر کے اپنی والدہ سے اس بارے میں مشورہ کروں گا اور ان کا جو رپلائی ہوا میں آپ کو وہ فارورڈ کر دوں گا۔ اتنی بڑی بات کا اتنا سمپل اور اتنے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ نے جب اس کا رپلائی کیا تو اس کا ری ایکشن یہ ہوا کہ وہ بندہ اپنی نظروں میں ایسا ڈیگریڈ ہوا کہ چند لمحوں بعد اس کی روح پرواز کر گئی اور وہ چیخ مارتے ہوئے موت کی طرف رخصت ہو گیا۔ رکھیں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام انسانوں میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے اخلاق کے لیول کو کبھی بھی لو نہ ہونے دیں اور کبھی بھی ڈیگریڈ نہ ہونے دیں۔ اپنے اخلاق کو اور اپنے کردار کو ہمیشہ پرعزم رکھیں، اور لوگ چاہے جو مرضی کہیں آپ نے اپنے اخلاق کو گرنے نہیں دینا۔ اگر کوئی بندہ آپ کے کردار کو لا کر کے سرے بازار ننگا ہی کیوں نہ کر دے، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے اخلاق کو نہیں چھوڑنا۔ یاد رکھیں عزتوں کا مالک تو صرف اللہ ہے۔